أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ رکوع کی آخری آیت کے اندر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے متعلق اور پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہی جس کے لیے چاہتی ہے روزی کو فراخ کر دیتی ہے اور جس کے لیے چاہتی ہے تنگ کر دیتی ہے، یعنی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے، تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے اندر بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں کہ کوئی کہے کہ میں زیادہ ذہین و فطین ہوں یا میری پاس یہ اسباب اتنے ہیں، یہ اس وجہ سے میں زیادہ کما رہا ہوں یا زیادہ مال مجھے مل رہا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے اس جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو خشیت املاق، مفلسی کے خوف سے، یعنی اس ڈر سے کہ مفلسی یا غربت نہ آ جائے، ہم ان کو پال نہیں سکیں گے، زیادہ ہوں گے انہیں پالیں گے کیسے، کیا ہوگا، یا ایک یا دو بچے یا کم بچے یا یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں اس کے مطابق۔ اس کی اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر قتل بھی کر دیا جاتا تھا، انہیں مار بھی دیا جاتا تھا ایسے۔ دوسرا یہ ہے کہ معاشی طور پہ یہ سمجھنا کہ اگر یہ بچے ہوں گے تو اس کے متعلق ان کا معاشی طور پہ قتال کر دینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ جیسے پہلے فرمایا نا کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی کی ذات روزی رساں ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہیں وہ کہاں سے کھائیں گے، زیادہ بچے ہوں گے تو کدھر سے کھائیں گے، کیا ہوگا، یا زمانہ جاہلیت کے اندر بچی کو وہ تصور کیا جاتا تھا کہ بچہ تو چلو جو ہے وہ تعاون کرتا تھا، کمانے کے اندر معاون ہوتا تھا، لیکن بچی جو ہوتی تھی اس کو تو صرف کھلانا پلانا ہوتا تھا، اس کے اوپر خرچ کرنا ہوتا تھا، اس لیے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ رزق ان کو اور تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں، یہ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں، تم سمجھو کہ ہم رزق اور ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، تم نہیں کھلاتے، ان کو بھی ہم پالتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقین جانو کو ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، خطئا کبیرا، بڑی بھاری غلطی ہے۔ اب ایک قتل تو جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ہے، ایک دوسرے لحاظ سے قتل کر دینا ہے، تو لہذا دونوں لحاظ سے اس کو دیکھا جائے کہ اولاد کو اس وجہ سے کہ یہ ہوگی یا اس کا ان کا اچھے طریقے سے تربیت نہ کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا اچھے طریقے سے تربیت کرنا، اسے جو ہے روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے سے پرورش نہیں کی تو وہ بھی گویا اس نے اس کا قتال کر دیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے دوسری بات کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بے راہ روی ہے، سَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے۔ اب اس کے اندر فرمایا کہ قریب بھی نہ جاؤ، تو گویا ہر وہ چیز کہ جو زنا کے قریب لے جانے والی ہے اس سے منع کیا گیا، چاہے وہ گانا ہے، چاہے وہ نظر ہے کہ پڑتی ہے اور اس کے بعد زنا کے قریب لے کے جاتی ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ جس کے اوپر بندہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے زنا کے قریب پھٹک جاتا ہے، یا ایسا
کوئی اس نے گھر کے اندر اسباب ایسے رکھے ان کی وجہ سے زنا کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، یا جہاں ایسی زنا کے اندر مبتلا ہونے کا ڈر ہے اس جگہ کے اوپر جانا، یہ ساری چیزیں اللہ نے منع فرما دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب کوئی بندہ کہے میں تو بڑا تقوی والا ہوں، یا میں تو جو ہے بڑا میرا تو ایمان مضبوط ہے، یا میں تو جو ہے اتنا ہوں، میں ایسے کہاں کروں گا، تو اللہ نے یہاں یہ بات پہلے بند کر دی کہ کوئی بھی اتنا بڑا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول رکھ سکے، تو لہذا اس کے لیے یہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ ایسی چیزیں کہ جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انه کان فاحشہ، یہ بے حیائی والا کام اور ایک بڑا برا رستہ، اور اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ تو لہذا اس سے ہر چیز سے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے اس سے بچنا ہے، اور چاہے وہ آنکھ کی بات ہو، چاہے کان کی بات ہو، چاہے دل کی بات ہو، چاہے زبان سے اس کا تذکرہ ہو کسی چیز کا بار بار ایسی چیزوں کا کہ جس کی وجہ سے زنا کی طرف رغبت ہوتی ہے، جن سب چیزوں سے منع فرمایا گیا کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو اس سے یقیناً ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر وہ چیز کی جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے پھر تیسری بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتال کرو، نہ تم قتل کرو، النفس کسی بھی جان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، إِلَّا بِالْحَقِّ، سوائے اس کے کہ جو حق ہے۔ اب قتل کرنا یا قتل کے اسباب مہیا کرنا تو اس کے متعلق منع کیا جا رہا ہے، بلا تک تم نہ قتل کرو کسی کو بھی۔ اب جس کو اللہ نے، اب جیسے کسی کو کوئی بھی بندہ ہے، اب آگے فرمایا اللہ بالحق، اب ظاہر ہے کہ اگر قتال اگر کسی نے قتل کیا تو جان کے بدلے کے اندر جان ہوگی، لیکن وہ خود وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے جو حکومت وقت ہے وہ کرے گی، اس کے لیے وہ کوشش کرے گی، سارے اسباب مہیا کرے گی، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس چیز کو قتل کرنے اس بندے کا جو ہے قصاص اسے دلائے۔ اسی طریقے سے باقی بھی اگر کوئی بندہ اسلامی حکومت ہے اس کے اندر مرتد کی جو سزا ہے، یا اور باقی اگر کوئی زانی ہے اس کی جو سزا ہے، وہ ساری چیزیں جو حدیں لاگو ہوں گی وہ اسلامی حکومت کا کام ہے، نہ کہ جو ہے وہ بندوں کا اپنا کام ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ کسی بھی نفس کو جو ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور ہر ایک کو حرام قرار دیا، کوئی بندہ خود کسی کو قتل نہیں کر سکتا، تو لہذا قتل کرنا، اس کے لیے اسباب مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا۔ وَمَنْ قُتِلَ، جو قتل ہو جائے مظلومانہ طور پہ، فقد جعلنا، اب مظلومانہ طور پہ یہ ہے کہ اس کو قصاص کے بدلے کے اندر قتل نہیں کیا جا رہا، یا اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو گیا۔ اب اگر کسی بندے کو قتل کر دیا گیا، فرمایا جا رہا ہے کہ فقد جعلنا، ہم نے کر دیا لولی، اس کے ولی کے لیے سلطانہ، ایک بدل اختیار دے دیا ہے کہ اب کیا کرے کہ اس کے قتل کا وہ بدلہ وہ لے لے، یعنی کہ اس کو اختیار دیا اس کے متعلق، فلا یسرف فی القتل، اور فرمایا کہ وہ اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، فلا یسرف، اسراف نہ کرے، فی القتل، قتل کے اندر۔ اگر اسے کسی کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے، جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، وہ کہتے نہیں ہمارا بندہ تو 100 بندوں کے مقابل تھا، تو لہذا ہم اس قبیلے کے 100 بندے جب تک قتل نہیں کریں گے تب تک ہمارا اس بندے کے قتل کا بدلہ نہیں ہوگا، تو ایسا جائز نہیں ہے، یہ زیادتی، ایک بندہ قتل ہوا ایک ہی کیا جائے گا، اور پھر جتنی ضربوں سے اس کو قتل کیا گیا، جیسی چیز کے ساتھ قتل کیا گیا اتنی اجازت ہے کہ اسی کے ساتھ اسے قتل کیا جائے، نہ کہ اس سے بڑھ کے اسے قتل کیا جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انه کان منصورا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ولی خود تو نہیں کرے گا، خود کرے گا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا ولی کے ساتھ یہ حکومت وقت کا یا ایسے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ظاہر ہے اگر وہ قاتل بھاگ گیا، اس کو پکڑنا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرنے، اس کے اندر وہ لگ جائے گا تو اس کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی اس کے معاملے کے اندر مدد کی جائے گی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تم قریب نہ جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس کے کہ تمہاری نیت اچھی ہوئی، اس کے حق میں بہترین ہو، اس کے لیے بھلا ہو، بہتر ہو، تو پھر اس کے لیے جا سکتے ہو، پھر قربت قریب جانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا مال سنبھالنا ہے، اب اس کا چچا ہے، اس کا قریبی کوئی بھی رشتہ دار ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے مال کو سنبھالے، ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ ہے اس کا مال کوئی اور ضائع کر دے، وہ خود ضائع کر دے، تو اس کا مال کس وقت تک سنبھالنا ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، پختہ عمر کو پہنچ جائے، اسے سمجھ آ جائے کہ مال کو کیا کرنا ہے، ادھر لگانا نہیں لگانا، تو
اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ویسے اگر بری نیت کے ساتھ اس کے قریب کوئی جا رہا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. لیکن اگر اچھی نیت ہے، اس کی بھلائی ہے، اس کے لیے وہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں پہ جائز ہے. اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے، تم سے پوچھا جائے گا. ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کے متعلق، وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اے میرے بندے تو نے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا. اور وعدے بہت سارے ہیں، وعدے ہم بہت سارے کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کے اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا، سروس کے اندر آئے یہاں وعدہ کیا، نکاح کیا اس کے اندر وعدہ کیا، کسی ادارے کے اندر گئے اور سکول کے اندر، جہاں بھی جو بھی جس جگہ کے اوپر بھی ہم جاتے ہیں مختلف جو ہے معاہدے کرتے ہیں. کسی دوسرے علاقے کے اندر گئے وہاں معاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. ان سارے معاہدوں کا پاس کرنا ضروری ہے، پاس رکھنا. اگر پاس نہیں رکھیں گے تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی معاہدے کرو، وعدے کرو، ان کا پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو. اذا کلتم، جب بھی ناپو تو اس کے متعلق وَأَوْفُوا، پورا کرو، الکیل، اس کے وزن کو پورا کرو. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی کرو، اس کو پورا پورا دینا ہے. اور پھر فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو. یعنی جب بھی وزن کرو تو اس کے اندر بھی پورا پورا صحیح طریقے سے کرو. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز رکھ دو کسی طریقے سے دوسرے کو. اب اس کے اندر ایک تو یہ ظاہری پیمانے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ ہم کرتے ہیں، ایک دوسرا ہے زبان ہے، اس کو بھی ماپ کے چلانا ہے کہ کتنی چلانی ہے، اس کو کہاں تک استعمال کرنا ہے، اس کو تولنا بھی ہے. اس لیے مختلف چیزیں ہیں. کسی کو حق دینا، یہ ساری چیزیں حق حقوق ادا کرنا ہے، سارے اس کو زمرے کے اندر بھی آ جائیں گے. تو بہرحال دونوں طریقے سے دیکھا جائے کہ کسی کو ماپ کی، کیونکہ دو رواج چلتے تھے اور آج بھی چلتے ہیں، کہیں کوئی چیز ماپ کے دی جاتی ہے اور کہیں تول کے دی جاتی ہے. تو دونوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے اندر انصاف سے کام لو. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے ڈنڈی مار دو یا اس کے اندر نا انصافی کرو. فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے. ذالک خیر، یہ بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے. اور فرمایا کہ اس کا احسن تعویلا، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. ظاہر ہے کہ اب اگر میں پورا تول کے دوں گا، پورا ماپ کے دوں گا، تو مجھے جب کہیں سے ملے گا تو مجھے بھی پورا ملے گا. اگر میں یا نا انصافی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی نا انصافی ہوگی، تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا. تو انجام کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ بندہ خود سیدھا ہو جائے. میں سیدھا ہو جاؤں گا، سارے حالات سیدھے ہو جائیں گے. کیونکہ معاشرہ جو ہے ایک فرد سے ہے. اگر میں ایک فرد سیدھا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا، میں اپنے گھر والوں کے حق حقوق پورے کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے حق حقوق پورے کر رہا ہوں، اڑوس پڑوس والوں کے حق حقوق پورے کر رہا ہوں، جس ادارے کے اندر ہوں اس ادارے کے حق حقوق پورے کر رہا ہوں. یعنی ہر طریقے سے میں جہاں سفر کر رہا ہوں وہاں ہر طریقے سے پورے کر رہا ہوں، تو اگلے میرے خود بہت کریں گے، باقی بھی دوسرے اس طریقے سے ایک سلسلہ چل پڑے گا. تو لہذا اس کا خیال کرنا یہ میرے لیے خود بہتر ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَقْفُ، نہ ٹھہرو وہاں پہ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو. اب جس چیز کے متعلق علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے اوپر مت ٹھہرو، اس کے اوپر ڈٹ مت جاؤ کہ نہیں ایسا ہی کرنا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان السمع، بے شک سماعت، والبصر اور بصارت، والفؤاد اور دل، وکل اولئک، ہر چیز کے متعلق عنہ مسئولہ، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب کسی چیز کے متعلق ہمیں شرعی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر ہم ٹھہر جائیں. کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، غلط بات میں ہم ڈٹ گئے اور پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ اب پیچھے لوٹنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس کے اندر فرمایا ولا تک، وہاں قیام نہ کرو، وہاں کھڑے مت ہو. ما لیس لک بھی علم، جس کی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر غلطی سے میں نے کوئی بات کہہ دی تو مجھے فوراً پلٹ آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں ڈٹ جاؤں کہ نہیں میں نے بات کی ہے لہٰذا اب اس کے لیے میں دلیلیں تلاش کروں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جائز قرار دوں. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جائز ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے یہ جو تمہاری سماعت ہے، یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارا دل ہے، یہ جو تمہاری عقل ہے، فہم و فراست ہے، اس کے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا. پھر کل اولئک، ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا. اور جیسا کہ
دوسرے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے کتنی نعمتیں دی، اللہ کہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر تو دور کی بات ہے، اگر تم گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے ہو۔ ہر نعمت کے متعلق قیامت کے دن اللہ کی ذات پوچھے گی بندے مال دیا تھا، اس کو تو نے کیسے استعمال کیا، جوانی دی تھی کیسے استعمال کی، یہ ساری جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں قیامت والے دن اللہ کی ذات سوال کرے گی۔ اور یہاں اسپیشل فرمایا جا رہا ہے کہ کانوں سے کیا سنتا تھا، کان میں نے دیے تھے، میرے حکم کے مطابق استعمال کرتا تھا یا میری نافرمانی کے اندر استعمال کرتا تھا، اس کے اندر میرے بڑائی کے بول سنتا تھا یا میرے نافرمانی کے بول سنتا تھا۔ آنکھیں میں نے دی تھیں، آنکھوں کو تو میرے حکم کے مطابق استعمال کرتا تھا یا میری نافرمانی کے اندر استعمال کرتا تھا۔ اور ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو بڑے پکے ہیں، تو جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اب وہ جب جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ان کی ایک عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی، اور نگاہ پڑ گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو، صرف دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ کیسی عورت ہے کہ کس طریقے سے گناہ کے اندر پڑی ہوئی، اس طرح کا خیال آ گیا۔ تو اللہ کریم نے بڑوں کی جو چھوٹی چھوٹی ایک خیالات ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی ذات پکڑ کر لیتی ہے، تو پکڑے گئے اس بات کے اوپر اور اللہ نے گرفتار کر دیا اسی کے جو ہے وہ پیچھے۔ اب ایسا ہوا کہ بعد میں مریدین ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ شیخ صاحب جو ہے ادھر چلے گئے، وہ مسلمان بھی نہیں تھی اور انہوں نے اس کی وجہ سے اسلام بھی چھوڑ دیا، ادھر چلے گئے، لیکن اخلاص میں تھے یا پیچھے دعائیں تھیں، اس وقت جو ہے وہ انہوں نے پلٹ کے آ گئے، لیکن کافی عرصہ جو ہے اس کے اندر وہ پھرتے رہ، کیا ہوا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ جیسے یعنی شیخ جو ہے وہ بھی اگر ہو سکتے تو ہماری کیا مجال ہے، ہماری آنکھ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہیں بھی پڑتی ہے کسی چیز کا بھی عکس لے لیتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر اچھا اور برا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس آنکھ کو بھی ہمیں نے جو اٹھانا ہے صحیح طریقے سے اور کسی چیز کے اوپر ڈالنا ہے، تو دیکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم وبال کے اندر پھنس جائیں۔ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ بصر والفؤاد، دل سے جو بندہ بار بار زبان سے جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، دل سے اندر سوچتا ہے، اسی چیز کا ایک وقت میں وجود آ جاتا ہے۔ دوبارہ ان چیزوں کے اندر اچھی چیزیں سوچیں گے تو ایسا ہی ہوگا، نہیں تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، تمشی اکڑ کر فی الارض زمین میں مرحا مت چلو، تمشی چلنا اور نہ چلو فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض، کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو اکڑ کے چلنا ٹھیک نہیں ہے، تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ فرمایا جا رہی ہے کہ چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو، متانت کے ساتھ چلو، اس کے اندر انکساری ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اس لیے چلتے ہو کہ تم زمین کو پھاڑ لو گے تکبر کی وجہ سے، اس لیے تمہارے لیے ناممکن ہے۔ پھر تم اگر یہ کہتے ہو کہ تم اس کی وجہ سے تمہارے اندر اگر یہ ہے کہ تم بڑے ہو تو تم پہاڑوں سے بڑے ہو جاؤ گے، تو ایسا بھی ناممکن ہے۔ اللہ دونوں باتیں فرما رہے ہیں، انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اوقات کے اندر رہے، ایسا نہیں ہے کہ تو اس طریقے سے چلا جائے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہے۔ ذالک کل ذالک، ہر کان سیئ، یہ جتنے برے کام ہیں، عند ربک، تیرے رب کے پاس مکروہا، بالکل ناپسند ہیں۔ تو لہذا جتنے کاموں کا تذکرہ کیا گیا ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ کی ذات ہمیں بچنے کی توفیق سے نوازے۔ پھر فرمایا جا رہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے آپ پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ یہ وحی کے ذریعے آپ پر پہنچائی، یہ ساری حکمت کی باتیں، کتنی باتوں کا اللہ نے حکم دیا جس کے متعلق فرمایا جا رہا اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ میرا محبوب، یہ ساری حکمت کی باتیں من الحکمہ جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، لا تجعل، نہ بنا مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا الہ آخر، دوسرا کسی اور کو الہ مت بنا۔ الہ کے مختلف معنی ہیں کہ وہ ذات کی جس کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، یعنی جس سے ڈرا جائے، تو کسی اور کو ایسا نہ بنائے اللہ کے ساتھ، اس کے متعلق منع فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر تو یہ کرے گا فرمایا جا رہا ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فَتُلْقَىٰ، ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں،
ملوما مدحورا، ملوما ملامت کر کے، مدحورا دھکے دے کر یہ دوزخ کے اندر ڈال دیا۔ کتنی سخت بات ہے۔ تو لہذا اللہ کی مان کے چلیے، پچھلی آیت کے اندر، پچھلے رکوع کے اندر شروع بھی اس کا وقت ربوں کا، اینڈ بھی ایسا ہوا، اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ اختتام کے اندر ایسی بات فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے؟ افاصفاکم، کیا تمہیں چن لیا ہے ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین بیٹے دینے کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، واتخذ پکڑ لیا ہے، من الملائکہ فرشتوں میں سے، اناسا بیٹیاں نہیں بنا لیا ہے۔ تو اب نعوذ باللہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے اپنے لیے، جب ان کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کا شر شرم سے جھک جاتا تھا، آر سمجھتے تھے، اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اتنا معیوب۔ اور ادھر جب یہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہو، کہ کیا کر رہے ہو تم، میں تو اولاد سے پاک ہوں، میرے لیے، اور پھر کر بھی وہ چیز رہے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، میرے لیے وہ تم بنا رہے ہو، فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا رہے ہو۔ اس کے متعلق اللہ کی ذات انہیں سوالیہ انداز کے اندر کہہ رہے ہو۔ پھر فرما رہی ہے اللہ کی ذات، انکم لتقولون قولا عظیما، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کر رہے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیول سے بہت بڑی ہے، کہ تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، جس چیز سے میں پاک ہوں، میری تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں، نہ میری کوئی ضرورت ہے، نہ میری اولاد ہے جس سے میں پاک صاف ہوں، تو تم کیا بات کر رہے ہو اس کے متعلق۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو جو گھروں کے اندر بیمار ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، یا اسپتالوں کے اندر حاضرین مجلس میں، یا اللہ ہم سب کو جو بھی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ جسمانی روحانی تمام بیماریاں اللہ، اور خصوصاً جن جن مریضوں کے لیے کہا گیا اللہ تمام بیماروں کو تو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان سے تندرستی کے عالم کے اندر بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔